یہ جی کہنا چاہ رہے ہیں استغاثہ شرک نہیں ہے، صرف بدعت ہے. جی میں نے کوشچن مارک لگایا ہے، میں پوچھ رہا ہوں. کوشچن مارک لگایا آخر میں، یعنی کہ کیا ایسا ہے یا نہیں ہے. تو دراصل میں اس میں سوال ہے کہ مفتی تقی عثمانی اور بہت سارے ویسٹرن اسپیکرز میں یہ ٹاپک آج عام ہے. وہ کہتے ہیں کہ استغاثہ جو ہے نا وہ ہر حال میں شرک نہیں ہے، وہ بدعت مکفرہ ہے اور انسان کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور مثال دیتے ہیں سجدہ کا. سجدہ جس طرح انسان عبادت کی نیت سے کرے تو وہ شرک ہے، اور تعظیم کی نیت سے کرے تو وہ حرام ہوتا ہے. تو وہی عبادت وہ استغاثہ کا کرتے ہیں کہ الگ نیت سے کلمہ گو اگر کرے تو وہ ہر حال میں شرک نہیں ہے. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ جن حضرات کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ شرک نہیں ہے، تو وہ کیا ہر طرح کے غیر اللہ سے مدد طلب کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ وہ شرک نہیں ہے، یا بعض کو شرک کہتے ہیں بعض کو شرک نہیں کہتے ہیں؟ کیا ہاں، بعض کو شرک کہتے ہیں، بعض کو نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں ہر تو حال میں شرک نہیں ہے. جو تفریق کرتے ہیں، دیکھیے ایک ہوتا ہے تکفیر میں تفریق کرنا اور ایک ہوتا ہے عمل میں تفریق کرنا. تو تکفیر میں تو ہم بھی تفریق کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھنے والا ہے اور غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے تو ہم اس کے مدد مانگنے کی بنیاد پر اس کی تکفیر نہیں کریں گے کہ وہ مدد مانگ رہے اس وجہ سے وہ کافر ہے. ہم اس کی ڈائریکٹ تکفیر نہیں کرتے ہیں کیونکہ تکفیر کے کچھ اصول و ضوابط ہیں. تو تکفیر میں تفریق تو ہم بھی کرتے ہیں. تو اگر کوئی تکفیر میں تفریق کر رہا ہے کہ ایک بندہ کلمہ پڑھ کر کے اگر غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی تعویل کی وجہ سے یہ غلطی کر رہا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غلط فتویٰ اس کو کسی نے دے دیا ہے اور اس غلط فتوے کی اتباع میں وہ ایسا کر رہا ہو، یا اس کو کسی نے مجبور کیا ہو، یا جہالت کی وجہ سے کر رہا ہو. تو اگر وہ عمل کفریہ کر رہا ہے اس میں تو شک نہیں ہے، لیکن جو وہ کام کر رہا ہے وہ اس کی تکفیر میں اگر تفریق کر رہے ہیں تو تکفیر میں تفریق تو ہم بھی کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ایک مسلمان اگر غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے تو اس کا مدد مانگنا شرک نہیں ہے، اور ایک غیر مسلم غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے تو اس کا مدد مانگنا شرک ہے، تو اس میں اس تفریق کی بنیاد کیا ہے؟ کس بنیاد پر یہ تفریق کی جائے کہ مسلمان ایک عمل کر رہا ہے؟ بھائی عامل کے بارے میں تفریق ہم بھی کرتے ہیں، لیکن جو عمل کر رہا ہے، جو وہ عمل کر رہا ہے اس عمل میں اگر ایک مان لیجیے کہ ایک مسلمان کسی غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، کسی کو اللہ کا اچھا بندہ سمجھ کر کے اس سے مدد مانگ رہا ہے، تو اس کا وہ عمل تو شرک نہیں ہے. لیکن وہی کام اگر ایک غیر مسلم کر رہا ہے تو وہ شرک ہے. اس میں اس فرق کی کس بنیاد پر یہ فرق ہے؟ تو شیخ وہ کہتے ہیں کہ اس کا وجہ یہ ہے کہ غیر مسلمان جو عبادت کی نیت سے کرتا ہے اور مسلمان بعض اوقات اس نیت سے کرتا ہے کہ بھائی وہ میرے لیے اللہ سے دعا کرے. تو اگرچہ یہ بدعت مکفرہ ہے اور نہیں، استغاثہ کا مطلب ہوتا ہے مدد مانگنا. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو شفاعت ہے. استغاثہ اور شفاعت میں فرق ہے. جہاں پر جو مسلمان جس کو ہم کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے استغاثہ کر رہا ہے، وہاں وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مدد مانگے، وہاں وہ غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے. وہ دو چیزوں میں فرق کرنا چاہیے کہ ایک آدمی کسی غیر اللہ کو سیدھا مدد، استغاثہ کس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی غیر اللہ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے. جب یہاں پر جس استغاثہ کا ہم رد کرتے ہیں، جن لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارا عمل شرک ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ حضرت علی کو یا شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو یا خواجہ معین الدین چشتوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، یا ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں وہ؟ شیخ بعض اوقات یہ جو علماء سو ہوتے ہیں نا، یہ یہی بولتے ہیں کہ وہ بھلے ہم مدد کے لیے مانگ رہے ہیں مگر ہمارے دل میں نیت رہتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرے. ایسا نہیں، وہ سیدھا مدد کے لیے پکارتے ہیں. وہ سیدھا مدد کے لیے پکارتے ہیں. یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ، وہ مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ، وہ سیدھا غیر اللہ سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں، بیماری سے شفا مانگ رہے ہوتے ہیں، فقیری سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اولاد مانگنے کے لیے جاتے ہیں کہ مجھے اولاد عطا فرما دے. تو یہ استغاثہ ہے. استغاثہ کو اور شفاعت ایک ساتھ نہیں ملا دینا چاہیے. استغاثہ کو اور دعا کی درخواست کو گڈمٹ نہیں کرنا چاہیے. جس چیز کو ہم استغاثہ کہتے ہیں اس میں دعا کی درخواست نہیں ہوتی ہے، بلکہ سیدھا دعا کی جاتی ہے غیر اللہ سے. اور اس کی بہت ساری مثالیں اس اسٹریم میں ہم پیش کر چکے ہیں، میں پیش کر چکا ہوں، شعبان بھائی پیش کر چکے ہیں کہ کس طرح سے باقاعدہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے. استغاثہ غوث اعظم کہا ہی جاتا ہے نا، غوث اعظم اسی سے استغاثہ بنا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ
یہ مدد کے لیے آتے ہیں باقاعدہ. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ باقاعدہ مدد کے لیے آتے ہیں تو ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اولاد عطا کرتے ہیں تو ان سے اولاد مانگتے ہیں. کسی کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ جنگوں میں نصرت دیتا ہے تو اسے جنگوں میں نصرت مانگتے ہیں. کسی کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فقیری سے فقیر کو غنی کر دیتا ہے تو فقیر کو غنی کر دیتے ہیں. نہ صرف استغاثہ کرتے ہیں بلکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں، ربوبیت کی صفات ہیں، ان صفات کو یہ غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو یہ استغاثہ ہے. استغاثہ غیر اللہ سے مدد اگر مسلمان مانے تو وہ شرک نہیں ہے، اور کافر مانگے تو یہ شرک ہے. اس میں تفریق کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے نا. ایک عمل اگر شرک ہے تو وہ مسلمان کر رہا ہے تو بھی شرک ہے، وہ غیر مسلم کر رہا ہے تو بھی شرک ہے. ایک عمل اگر مسلمان کر رہا ہے تو بھی شرک ہے، غیر مسلم کر رہا ہے تو بھی شرک ہے. آپ عمل میں تفریق کی بنیاد پر کوئی، ہاں آپ عامل میں تفریق کر سکتے ہیں کہ بھئی مسلمان کر رہا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ جہالت کی وجہ سے اس کا عذر دیا جا سکتا ہے، تعویل کی وجہ سے عذر دیا جا سکتا ہے. اس کو ہو سکتا ہے کہ وہ مجبور ہو، اس وجہ سے اس کو عذر دے دیا جائے. تو تکفیر کے مسئلے میں تو ہم تفریق کرتے ہیں کہ مسلمان جو کلمہ پڑھ کر کے کر رہا ہے اس کی تکفیر نہیں کریں گے ڈائریکٹ. اس کا کوئی عذر ہوگا تو وہ عذر جاننے کے بعد اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے. لیکن عمل کی بنیاد پر تفریق کے لیے کوئی وجہ ہونی چاہیے نا کہ بھائی غیر مسلم اور مسلم دونوں اگر غیر اللہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں تو اس عمل میں فی نفس ہی کوئی ایسا فرق ہے جس کی وجہ سے ایک کے عمل کو ہم شرک کہیں دوسرے کے عمل کو شرک نہ کہیں. اس عمل میں کوئی فرق نہیں ہے. ارے سرفراز بھائی یہ تو ایسے ہو جائے گا کہ غیر مسلم ظلم کرے تو ظلم ہے اور مسلمان ظلم کرے تو ظلم نہیں ہے. غیر مسلم کرے تو زنا ہے، مسلمان کرے تو زنا نہیں. مطلب اگر ایسے ہی مثال بیان کرنا ہے یا اسی طرح کا فرق کرنا ہے تو کوئی فرق ہی نہیں رہ جائے گا بھائی. اعمال میں کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ جائے گا. پھر سارے اعمال صرف مسلمان اور کافر ہونے کی وجہ سے الگ الگ ہو جائیں گے. کافروں پر حکم لگے گا، مسلمانوں پہ حکم لگے گا ہی نہیں. تو مطلق طور پہ یہ کہنا تو بالکل غلط بات ہے. کوئی صورت مخصوص ہو جس میں قرآن و سنت کی کوئی دلیل ہو، سلف کی کوئی توضیح ہو اور اس میں کسی وجہ سے کوئی فرق کیا گیا ہو، استثناء ہو، ایک الگ بات ہے. لیکن ایک عمومی قاعدہ دینا جیسے استغاثہ میں آپ دے رہے ہیں تو یہ تو بالکل بے ڈھنگی بات ہے، اور یہ وہی ہے کہ جو اہل بدعت کا طریقہ ہے. مگر شیخ ایک فرق ہے، جو مشرکین ہوتے ہیں نا، جیسے سورۃ زمر میں بھی آیا ہے، تو وہ جب اس میں یہ کہ ہم مطلب اللہ کے قریب کر دی اس لیے عبادت کرتے تو وہ عبادت کی نیت سے کرتے تھے. اور لیکن مسلمان جو ہے عبادت کی نیت سے نہیں مانگتے ہیں، تو جو گمراہ مسلمان بھائی ہیں. جو چیز فی نفسی ہی عبادت ہے، جو چیز فی نفسی ہی عبادت ہے، غیر اللہ سے دعا کرنا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ دعا کرنے والے میں دعا کی عبادت کی نیت ہونی چاہیے. اللہ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. یہاں باقاعدہ رسول اللہ سے خطاب کر کے فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول آپ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکاریں جو آپ کو نفع نقصان پہنچا سکے. یہاں مشرکین سے خطاب نہیں ہو رہا ہے، سورہ یونس ہے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے خطاب کر کے فرما رہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. آپ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکاریں جو آپ کو نفع نقصان نہ پہنچا سکتا ہو. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یا ظالمین سے مراد مشرکین ہے، کیونکہ ظلم جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے. تو جو دعا ہے وہ اپنے آپ میں ایک عبادت ہے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کی ایک دعا جو ہے وہ عبادت ہوتی ہے اور ایک دعا عبادت نہیں ہوتی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ دعائیں تو عبادت ہے اور کچھ دعا عبادت نہیں ہے غیر اللہ سے؟ مسلمان دعا مانگ رہے غیر اللہ سے تو وہ عبادت نہیں، اور کافر دعا مانگ رہے تو عبادت ہو جائے گی. ارے بھائی قرآن پاک کی ایک آیت میں جو مشہور آیت ہے اسی میں تو دونوں بات اللہ تعالیٰ نے کہی فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. یعنی جب وہ تری میں تھے وہی مشرکین ہی، یعنی مشرکین ہی دونوں عمل کر رہے ہیں. ایک عمل کیا دعا کا جس میں خالص عبادت اللہ کے لیے کیا، اور ایک عمل کیا دعا کا جس میں شرک ہے. یعنی جب سمندر میں پھنسے تھے تو دعا کی عبادت کیا، خالص تھی وہ عبادت، اور پھر جب سمندر سے نکل گئے تو دعا کی عبادت کی جو خالص نہیں ہے، شرک ہے. تو ٹھیک دعا ہی کو دونوں شکلوں میں مشرکین ہی سے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے. پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں مطلب جو لوگ ایسا کہتے ہیں؟ اس کا کاؤنٹر یہ کر سکتے ہیں کہ عبادت تو سجدہ بھی ہے، رائٹ؟ لیکن سجدہ اگر ہم عبادت کی نیت سے نہ کریں، تعظیمی کریں، تو وہ بس حرام رہتا ہے، جیسا کہ علماء بیان بھائی کرتے ہیں. سجدہ کبھی تعظیمی ہو سکتا ہے، کبھی عبادت سے ہو سکتا ہے. دعا میں کیا یہ ہے کہ دعا بھی تعظیمی ہوتی ہے؟ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لفظ جو دعا ہے نا وہ مطلب ہاں صرف لفظ جو دعا ہے
وہ اللہ کے علاوہ بھی مطلب رسول کے خطاب کے پکارنے ارے کے بھائی لیے یہ جو دعا ہو رہی ہے اصطلاحی معنی میں جو دعا ہوتی ہے، جی وہی اصطلاحی معنی میں جو دعا ہوتی ہے، یہاں دعا لفظ کی بات تھوڑی ہو رہی ہے، یہاں اصطلاحی معنی میں جو دعا ہوتی ہے کہ ایک انسان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کر کے کہ یہ ما فوق الفطرہ طریقے سے مدد کر سکتا ہے میری، اس کو پکارنا، یہی عقیدہ اگر کوئی مشرک رکھے اور اس کو پکارے تو وہ شرک ہے اس کا، اور ایک مسلمان یہ عقیدہ رکھ کر کے کسی کو پکارے تو وہ شرک نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں کا عقیدہ اپنے مدعو کے بارے میں یہی ہے کہ یہ ما فوق الفطرہ طریقے سے میری مدد کر سکتا ہے اور ما فوق الفطرہ سے میری دعا سن سکتا ہے ما فوق الفطرہ طریقے سے. دونوں اپنے مدعو کے بارے میں، یعنی جس سے وہ دعا کر رہے ہیں، دونوں اپنے مدعو کے بارے میں یہی عقیدہ رکھ رہے ہیں اور اسی عقیدے کے ساتھ پکار بھی رہے ہیں. وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میں جس کو پکار رہا ہوں وہ مختار کل ہے، مسلمان بھی سمجھ رہا ہے میں جس کو پکار رہا ہوں وہ مختار کل ہے، وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میں جس کو پکار رہا ہوں وہ ما فوق الفطرہ طریقے سے مجھ کو مصیبتوں سے بچا سکتا ہے یا مجھ کو نفع پہنچا سکتا ہے. یہ مسلمان بھی وہی سمجھ رہا ہے اپنے مدعو کے بارے میں، اور دونوں پکار رہے ہیں. تو صرف اس وجہ سے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے اس کا عمل شرک نہیں ہوگا، اور اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو اس کا عمل شرک ہو جائے گا. کوئی تفریق کے سبب تو ہونا چاہیے نا، عمل میں تفریق کا سبب. ان دونوں کے عمل کو کس بنیاد پر فرق کیا جائے؟ جی سے وہی کہتے ہیں کہ دو فرق ہے. ایک تو میں نے بتایا کہ عبادت کی نیت سے کرتے ہیں، دوسرا فرق یہ ہے کہ وہ مختار کل نہیں مانتے، اللہ کا محتاج مانتے ہیں. بہت سارے جو ایسا مانتے ہیں. دعا کی نیت ہی عبادت ہے. جو دعا کی نیت سے کر رہا ہے کہ فلاں انسان میری مدد کے لیے آ سکتا ہے، ما فوق الفطرہ طریقے سے میری مدد کر سکتا ہے، وہ دعا ہی وہ اپنے آپ میں عبادت ہے. جب دعا کی نیت کر لی تو عبادت کی نیت کر لی. اس کا سجدے سے کوئی تعلق نہیں. دعا تعظیمی نہیں ہوتی ہے، سجدہ تعظیمی ہو سکتا ہے، دعا تعظیمی نہیں ہوتی ہے. حالانکہ تعظیم کے لیے بھی سجدہ کیا جائز ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. نہیں وہ شرک کی بات یہ کر رہے ہیں نا، یہ شرک کی بات کر رہے ہیں نا. تو دعا میں ایسی تفریق کہاں ہے؟ جو تفریق آپ سجدے میں کر رہے ہیں وہ تفریق دعا میں کہاں ہے بھائی؟ کہ دعا میں بھی کوئی دعا تعظیمی ہو سکتی ہے. بنیادی طور پہ ایک مشرک جب کسی کو پکارتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرک تھا وہ جس کو پکارتا تھا، نیک صالح لوگ تھے وہ، ان لوگوں کے بارے میں اس کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ یہ ما فوق الفطرہ طریقے سے مدد کر سکتے ہیں. آج کے زمانے کا جو مسلمان ہے جو کسی غیر اللہ کو پکار رہا ہے وہ بھی نیک صالح لوگوں کو پکار رہا ہے، اور اس کے بارے میں بھی اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ما فوق الفطرہ طریقے سے میری دعا سن بھی سکتے ہیں اور میری فریاد کو آ بھی سکتے ہیں. دونوں کے عمل کے بارے میں کوئی ایسی مطلب علت بتائیں کہ ہم اس کو تو شرک کہتے تھے اور اس کو شرک نہیں کہیں گے. عمل کے بارے میں بتائیں. عامل کے بارے میں تو فرق ہے، اسی لیے ہم تکفیر میں تفریق کر رہے ہیں کہ وہ کافر کہہ رہے ہیں، اس کو ہم کافر نہیں کہتے ڈائریکٹ. اس کے بارے میں ہم حجت کے اتمام اور موانع تکفیر کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں شرط رکھتے ہیں اس کو کافر قرار دینے کے لیے. تو عامل کے لیے تو ہم تفریق رکھ ہی رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ دونوں کے عمل میں کیا فرق ہے؟ جی وہی میں بتا رہا ہوں شیخ کہ جو علماء سو میں بہت سارے اب بیان اگر دیکھیں گے تو یہ یہی بتاتے ہیں کہ اگرچہ لفظ جو استغاثہ کے ہوتے ہیں بٹ نیت صفات کا ہوتا ہے، مطلب وسیلہ کا ہوتا ہے نیت. یہ وہ بات بار بار بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ ہم حضرت علی سے مدد مانگتے ہیں لیکن ہمارے دل میں نیت یہی رہتا ہے، ڈائریکٹ مدد الفاظ مدد والے رہتے ہیں مگر دل میں نیت یہی رہتا ہے کہ اللہ سے دعا کریں. بھائی جو حضرت علی سے مدد مانگتے دعا کرتے ہیں حضرت علی سے، کیا وہ حضرت علی کے لیے اختیارات ثابت نہیں کرتے؟ جی کچھ کرتے ہیں تو وہ شرک ہے. تو وہی تو یہ بھائی تو سبھی لوگ کرتے ہیں، اختیار مان کر کے دعا کے لیے پکارتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ہم لوگوں نے کتنی ویڈیوز چلائی شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے لیے، کیسے کیسے اختیارات مانتے ہیں. کہانی شریف والا پروگرام ہوا ہے، اس کو آپ ذرا سے جا کر کے دیکھیں کیسے کیسے اختیارات مانتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات چلانے کا اختیار شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو دے دیا ہے. ایسے ان سے فریادیں کرتے ہیں. نہیں اس کا انکار نہیں، سارے لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، ایسا وہ کلیم کرتے ہیں. اچھا نہیں سرفراز بھائی، یہ ان کا جدید بیانیہ ہے. یعنی جب ان کی قدیم کتابوں میں جائیں گے تب تو سیدھا تصرف کی بات کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو اس کائنات میں تصرف حاصل ہے، ان کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے. لیکن جب یہ ڈسکشن کے اس پہ آتے ہیں یا مناظرے میں آتے ہیں یا کہیں اپنی عوام کو، جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تمام چیزوں کو سنتے ہیں تو اب ان کا جواب دینا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، تو ان کو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. تو جب مشکلات پیش آتی ہیں تو یہ وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جو غیر مسلم اختیار کرتے ہیں. سیم یہی صورت بریلویوں کو پیش آئی ہے کہ جب پڑھا لکھا طبقہ سوال کرنے لگا اور سوال کا جواب جب نہیں بن پڑا تو انہوں نے یہ جدید بیانیہ تیار کیا ہے اور تشکیل دیا ہے کہ بھائی نہیں وہ ہماری نیت نہیں ہوتی ہے، ہمارے الفاظ تو ہوتے ہیں لیکن ہماری نیت کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ ایک بیانیہ ہے
مگر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ سب جھوٹ ہے, مکاری ہے. جب آپ اختیار بغیر مانے کسی کو پکارنا یہ لغو ہے. اگر آپ اختیار مانتے ہی نہیں ہیں, بلکہ جو پکارنا جائز ہے اس میں بھی اختیار کی بنیاد پر ہی, چھوٹے اختیار کی بنیاد پہ پکارتے ہیں. اگر مجھے معلوم ہے کہ وہ قلم نہیں دے سکے گا, بیمار ہے, مریض ہے, ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا ہے, میں اس سے کیسے کہوں گا کہ قلم اٹھا دینا بھائی؟ بغیر یعنی عارضی اختیار جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا چھوٹا سا, وہ بھی بغیر مانے ہم جو جائز ہے وہ بھی نہیں پکار سکتے, تو جو ناجائز ہے اس میں کیسے نہیں اختیار مانیں گے؟ اس میں تو تصرف مانتے ہیں پورے کائنات میں, ادھر ادھر کر دیں گے, ادھر کا ادھر کر دیں گے, تیرا کھاواں تیرا گاواں یا رسول اللہ, یہ والا مسئلہ ہے یہاں پہ. ارے بھائی اچھا مان لے کہ اختیار نہیں مانتے ہیں, جب دعا کرتے ہیں تو سمیع مانتے ہیں کہ نہیں مانتے کہ میں جہاں سے بھی پکاروں گا میری پکار سن لے گا؟ مان لو یہ, اچھا ان لوگوں کو چھوڑ دیں, ہم مانتے ہیں کہ چلو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اختیار نہیں مانتے. اچھا اختیار نہیں مانتے ہیں, ان کو یہ مان کر کے پکارتے ہیں نا کہ میں جہاں سے بھی پکاروں گا میری پکار سن رہا ہے سامنے والا, جی ہاں, اور وہ ہمیشہ زندہ ہے, یہ تو سمیع مان رہا ہے, اس کو بصیر مان رہا ہے نا, بصیر مان رہا ہے نا کہ مجھ کو دیکھ رہا ہے, میری آواز سن رہا ہے, میں جس زبان میں بھی بات کروں گا اس کو سمجھ میں آئے گا, یہ سب مان رہے ہیں نا. جی مگر وہ کہتے ہیں کہ فرشتے تو رسول یہ اللہ صلی اللہ السمیع علیہ وسلم البصیر, یہ تو صفات ربوبیہ ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ کو کہیں سے بھی پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ دل کے حالات سے واقف ہوتا ہے. تو یہ صفت کیا اب جن کو پکارتے ہیں ان میں نہیں مان رہے ہیں؟ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے پہنچاتے ہیں سلام, ویسے ولیوں تک پہنچتا ہے, اللہ پہنچاتا ہے. تو اگرچہ یہ بدعت ہے لیکن یہ پھر یہ کون کس مطلب کہ یہ کس سیارے پر یہ والے بریلوی پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں رسول اللہ کو پکارو تو رسول اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتے ہیں بلکہ فرشتے پہنچاتے ہیں؟ یہ کرۂ ارضی پر ایسے بریلوی پائے جاتے ہیں؟ جی ہر ٹائپ کے بریلوی ہیں شیخ. تو بہت اچھی بات ہے بھائی, تو ایسے لوگوں کو لائیں ہماری اسٹریم میں, کم سے کم اس چیز سے ہی ہم نجات دلا دیں دوسرے بریلویوں کو. آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں ہم نے تو ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا ہوا ہے, تو ذرا سا لے آئے ایسے لوگوں کو یہاں پر, تو یہ تو سمجھیے کہ بریلویت سے باہر نکل گئے. تھوڑا سا اور پوچھ کریں گے تو LEDs ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر ایسے بریلوی آپ کے علم میں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ کو پکارتے ہیں تو رسول اللہ نہیں سنتے بلکہ رسول اللہ, ہماری پکار رسول اللہ تک پہنچائی جاتی ہے, آپ ان کو لے آئیں, پھر ہم ان کو انشاءاللہ یہاں پر بیٹھ کر کے سمجھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے درود کے بارے میں بتایا ہے کہ درود پہنچایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پکار کے بارے میں کہیں قرآن و سنت میں نہیں بتایا کہ رسول اللہ کو پکار اور تمہاری پکار بھی رسول اللہ تک پہنچائی جائے گی. لائیں ایسے لوگوں کو, پھر ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان سے. لے آئیں آپ اسٹریم میں اگر آپ جانتے ہیں تو. ہم تو ایسے بریلوی نہیں جانتے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو پکارا جاتا ہے تو رسول اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتے, فرشتے ان کو پہنچاتے ہیں. یہ ساری چیزیں نا یہ مناظرے کی تنگی میں مجبوری میں بولی جاتی, جو شعبان بھائی نے ابھی بولا نا. ان کا زمینی سطح پر عقیدہ عمل کچھ اور ہے, جب گفتگو کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ اپنا عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے, تو یہ ایسے سوئچ کرتے ہیں کہ ہم یہ نیت سے نہیں یہ نیت سے پکارتے, ہمارا یہ عقیدہ نہیں یہ عقیدہ ہے. ان کا کیا عقیدہ ہے, ان کے قول و عمل سے واضح ہے. ان کے عوام سے جا کر کے پوچھیے ان کو کیا سکھایا گیا. ان کو یہی سکھایا گیا کہ رسول اللہ مختار کل ہیں, آپ ہر مدد کے لیے آتے ہیں اور ان کو پکارا جائے تو ان کی فریاد سنتے ہیں. بلکہ بریلویوں کیا دیوبندیوں کیا اس طرح کی باتیں ملیں گی آپ کو, جہاں پر مردہ نہ صرف یہ کہ سن رہا ہے بلکہ مدد کے لیے آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ہم پیش کریں گے موقع ملے گا تو یہ اپنے یہاں پر دکھاتے کچھ اور ہے, اور جب مناظرے پر آتے تو ان کو پتا ہے کہ ہم اپنا عقیدہ اور اپنا موقف ثابت نہیں کر پائیں گے, تو یہ بہانے کچھ اور بناتے ہیں. یہ بہانوں کے علاوہ کچھ نہیں. ان کی عوام بھی سمجھتی ہے کس بریلوی مولوی کے اندر اتنی ہمت ہے کہ اسٹیج پہ جا کر کے یہ بول دے یہ بات کہ بھائیو جو آپ کو ہم کہتے ہیں رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارو, تو رسول اللہ کو جب آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں رسول اللہ سنتے نہیں ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کی پکار پہنچائی جاتی ہے, اور رسول اللہ خود نہیں کچھ کرتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے صرف دعا کرتے ہیں, کرتا اللہ ہے. یہ ایک بریلوی کوئی بول دے اسٹیج پہ, اس کو وہیں سے مار کے بھگا دیں گے بریلوی علماء دوسرے. یہ بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے, یہ بس کوئی مناظرے کے لیے ثابت کرنے کے لیے اپنی بات بول سکتا ہے. تو جو موقف ہے اس کا دفاع کرنا چاہیے, جو آپ کا موقف نہیں ہے جب آپ بات کرنے کے لیے آئے تو بلا وجہ ایک ایسا موقف جو آپ کا ہے نہیں وہ بنا کر کے اس کا دفاع کرے, تو یہ بات غلط ہے. باقی رہی یہ بات کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ درود نہیں درود جیسے پہنچاتے ہیں ویسے دعا پہنچائی جاتی ہے, تو آئے پھر بیٹھے بات کریں, ہم کو ثابت کرے نا کہ دعا کے بارے میں بھی رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو اور تمہاری دعائیں پہنچائی جائیں گی. آئے ثابت کرے اس کو. اچھا الحمدللہ ایسے بریلوی کا ہم کو تو بہت ایسا بریلوی مل جائے تو ہم کو تو بہت خوشی ہوگی بھائی. آدھا تو LEDs ہو گیا ہے, پھر وہ آدھا اس کو اور بنانا ہے انشاءاللہ تعالی.
चलो ऐसे कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीसों की दावत का ये नतीजा है कि उन्हें तावील करनी पड़ी, मतलब हम कम से कम उनको यहाँ तक लाए हैं यहाँ तक और खुल जाओगे 2-4 मुलाकातों में कि ये तावील करनी पड़ रही है इनको। इनको लगा कि पब्लिक नोच लेगी अगर ये खुल करके अपना असली अकीदा बोल दें। पढ़ा लिखा जो बरेलवी है, जो आज जो इल्म का जो रोशनी जो फैली हुई है, तो इल्म के इस जमाने में अगर ये खुल्लम खुल्ला अपना शिरकिया अकीदा मुनाजरे के स्टेज पे, डिस्कशन के स्टेज पे बोल दें, तो इन्हें खतरा है कि बरेलवी खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा हमारे जाल से। ये अल्हम्दुलिल्लाह अहले तौहीद की दावत की बरकत का नतीजा है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ये बात मैंने देखी है कि हमारी स्ट्रीम में हम लोगों को बहुत सारे अजीब स्पीशीज के लोगों से मुलाकात होती है, यानी जो जमीनी सतह पे नहीं मिलते हैं लेकिन स्ट्रीम की सतह पे मिल जाते हैं। तो लेकिन आपने जो बात कही ये भी एक अलग दुनिया आपने बताई है। उम्मीद करते हैं कि वो टाइप के लोग यहाँ फेस टू फेस भी आ जाएं कभी इंशाल्लाह। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है बस, एक रिक्वेस्ट है। एक वेस्ट में एक गुमराह शख्स है डॉक्टर असरार राशिद, आपने नाम सुना है क्या? डॉक्टर असरार राशिद, नहीं नाम सुना है मैंने, कहा है तो ये बहुत पॉपुलर है यहाँ पे वेस्ट पे और इसी तरीके की बात करता है, गुमराह कर। यहाँ तक कि एक मुनाजरा किया था इसने इस्तिगासा पे एक अहले हदीस तालिब इल्म से। ओके, और शेख अब्दुल रहमान से उनका मुनाजरा हुआ है, बहुत अच्छा मुनाजरा है, कहाँ उसमें वो जवाब दे पाया जी। तो वो इस तरीके का बात करता है, तो मतलब रिक्वेस्ट है कि कभी उसका भी वीडियो चला के, मतलब अगर मौका मिले तो इंशाल्लाह रद्द करें, आप लोग से रिक्वेस्ट। अब हम लोगों की स्ट्रीम क्योंकि उर्दू स्ट्रीम है तो इस तरह के लोगों को नहीं लेते, वरना ले सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। बाकी उनका जो डिबेट हुआ है शेख अब्दुल रहमान साहब से, वो तो बहुत शानदार डिबेट है, उसको आप देखें, उसमें कहाँ उससे बात है। और वही बात है कि जब ये लोग डिबेट के स्टेज पर आते हैं तो अपना वो अकीदा बयान नहीं करते जो अपनी अवाम में बयान करते हैं। डिबेट में आते हैं तो कुछ और बन जाते हैं और अवाम में रहते हैं तो कुछ और बन जाते हैं। अवाम में रहते हैं तो शाह अब्दुल कादिर जीलानी को ऐसा बना देते हैं जैसे सूरज चांद सितारे उन्हीं के हुक्म से चल रहे हैं। चांद आ रहा है तो निकलना है तो आकर के हजरत शाह अब्दुल कादिर जीलानी से इजाजत मांग रहा है कि 29 को निकलूं कि 30 को निकलूं। जब अवाम में होते हैं तो कोई और अकीदा बयान करते हैं और जब डिबेट के स्टेज पर आते हैं तो कुछ और ही बन जाते हैं फिर। तो ये जो दोगलापन है, ये दोगलापन है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। i+TV 10,000 सपोर्टर्स कैंपेन। क्या आपको लगता है कि i+TV बहुत जरूरी काम कर रहा है? आज इस्लाम के खिलाफ इतने एतराज उठ रहे हैं, i+TV उनका जवाब देता है प्रूफ के साथ, दलील के साथ। क्या आपको लगता है कि ये काम जरूरी है? i+TV को 10,000 सपोर्टर्स की जरूरत है जो हर महीने अपनी ताकत के मुताबिक सपोर्ट करें। इतने बड़े नेटवर्क के लिए लगातार सपोर्ट की जरूरत है। व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज भेजिए, I support i+TV। मैं i+TV के साथ हूं।